نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. والذي جاء بالصدق وصدقه أولئك هم المتقون. سبحان الله. سبحان الله. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. سبحان صدق الله. الله العظيم. إن الله وملائكته الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان الله. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے سبحان الله. اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان الله. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان الله. غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. غور سے سن اے تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سبحان الله. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. نے آپ کے سامنے سورہ الزمر کی 2 آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے اللہ پاک ہمارا پڑھنا ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے آمین. اور دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث بنائے. آمین. سبحان الله. آج میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور آپ کے جو القاب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو دیے ہیں. ایک لقب آپ کو سرکار نے عتیق کا دیا ہے
اور دوسرا بڑا لقب جو مشہور ہے اور ایسے ہے کہ جیسے ان کا نام اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، وہ ہے لقب صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پہ احادیث سے صحیحہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ پہلے آپ سمپل سا مفہوم اس کا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ کے جمیع صحابہ کی، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف اور توصیف کی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ پاک کلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق لے کے آئی، جو صداقت لے کے آئی، سبحان اللہ، جو سچائی لے کے آئی، وصدق به، اور وہ خوش نصیب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی رسالت و نبوت پر تصدیق کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اولئک هم المتقون۔ فرمایا حقیقت کے اندر یہی وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لانے والے اور سرکار کی دعوت کو جو قبول کرنے والے ہیں، حضور کی سچائی کی جو تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقون ہے۔ اولئک هم المتقون۔ یہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، نیک صالح فرما بردار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ جو کتاب ہے نا عظمت و شان والی قرآن، فرمایا اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، سبحان اللہ، یہ متقین کو راہ مستقیم بتاتی ہے، متقین کو یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یعنی ہدایت کا جو سر چشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، اور یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صداقت لے کے آنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے، جو کہ حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کو حاصل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے مطیع و فرما بردار ہیں، کتنے تابع دار ہیں، کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو دیکھ کے سرکار کے ہر اشارہ ابرو پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور ریڈی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جو حکم دیا، جمیع صحابہ کو دیا یا حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس پر عمل کرنا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لاسٹ جہاد، آخری جہاد جنگ تبوک کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو جہاد فنڈ کی آپ نے تلقین فرمائی کہ اس جہاد کے اندر مالی طور پہ بھی حصہ لو جان کے ساتھ ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ سے یہ بات سنی تو آپ اپنے گھر جا کر گھر کا جتنا ساز و سامان تھا اس قابل کہ وہ جہاد کے اس فنڈ کے اندر کام آ سکتا ہے، اس سب کو سارے جمع کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے اہل خانہ، اپنی فیملی، اپنے ہاؤس اور گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، یعنی ادھر کتنا لائے ہو اور ان کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تو مال پونجی تھی وہ تو یہ سب کچھ ہے، رہی بات گھر کی، گھر والوں کی، یا رسول اللہ اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مجھے اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نصر عنایت کی ضرورت ہے. اگر میرا رب راضی ہے اور اس کا محبوب راضی ہے تو پھر میرے گھر والے بھوکے نہیں مریں گے. یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ رسول وارث ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بتائے ہوئے وہ الفاظ اور عقیدے کا ایک سمپل ہے، ایک ماڈل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول، یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اعلموا، جان لو، ان الارض، یہ جتنی زمین ہے، للہ ولرسولہ، یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے اس سچے رسول کی ہے. تو یہ ساری زمین کی ملکیت کا اصل حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے. اسی ذات نے حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کو بھی اس کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے. جب علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ دیکھا تو آپ پھڑک پڑے، اللہ اکبر، یعنی تڑپ کے. آپ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس. سبحان اللہ. پروانہ چراغ پہ قربان ہو جاتا ہے. پروانے کو چراغ کی جو روشنی ہے وہ محبوب اور پیاری ہے، بلبل کو پھول اور گل و گلزار پسند ہے. فرماتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر فرمان کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے. اللہ کا فرمان ہو، اللہ کے رسول کا جب فرمان آ جائے تو پھر میری تیری مرضی نہیں رہتی، پھر مرضی مولا پہ ہمیں راضی ہو کے وہ سب کچھ کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. سبحان اللہ. یہ لیسن ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل سے. اور سبحان اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. میں نے پہلے بھی بخاری شریف کی 2 روایتیں آپ کو بتائی تھی
کہ صحابہ کرام اپنے دور میں حضور کے زمانے میں سب سے افضل والا ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، اور حضرت مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے تھے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ لیکن آئیے آج آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، ان ابی جحیفہ قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو جحیفہ مولا علی علیہ السلام نے رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ فرمایا کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ علی جن کو اللہ کے رسول کی ایسی معیت، ایسا قرب حاصل ہے کہ وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ سب سے افضل و اعلیٰ اس امت کے اندر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت عمر بن مرہ وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابو بکر اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات پر ایمان لانے والی جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ پہلے بیان کر چکا ہوں، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے گھر والے ایمان لائے، آپ کی بیوی ہٹائی، آپ کا غلام لایا۔ حضرت مولا علیہ السلام حضور کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، لیکن بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، میں نے بتایا تھا عتیق اور صدیق کے متعلق میں عرض کروں گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ ہے، یہ جو میں نے روایت سنائی ہے یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان فرمائی ہے، حدیث نمبر ہے 262، اور ابن شعبہ مصنف ابن شعبہ کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 36583 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، داخل ان ابو بکر داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی محفل لگی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کے اندر جب تشریف لائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، فقال انت عتیق اللہ من النار، فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق کا معنی ہے آزاد ہونے والا، تو کس سے؟ عتیقم من النار، دوزخ کی آگ سے، تو جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے وہ یقیناً جنتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے۔ اس دن کے بعد حدیث کے لفظ ہے فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے آپ کا لقب عتیق بن گیا۔ عتیق کے اور بھی معنی ہیں۔ اب آئیے، آپ کا دوسرا جو مشہور لقب ہے وہ ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا ہے، کس نے حضور علیہ السلام پہ سب سے پہلے اسلام لانے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور یہ سنن دارمی کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر تیرا نام صدیق اللہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا نام صدیق کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا. اللہ نے رکھا ہے. اور حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے اسی معنی کی، اسی مفہوم کی 3-4 روایتیں ہیں. ان میں سے ایک عرض کرتا ہوں. عن النزال ابن سمرہ قال فقلنا حدثنا عن ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق. حضرت فقال ذاک امرأ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزال ابن سمرہ روایت کرتے ہیں فقلنا، حضرت علی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے. فقلنا فرماتے اس وقت ہم جتنے آپ کے سامنے حاضر تھے ہم نے عرض کیا، کیا عرض کیا کہ حدثنا عن ابی بکر، اے مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کوئی بات بتائے، وہ کیسے تھے، ان کی سیرت کیسی، ان کے متعلق ہمیں کچھ بیان فرمائے. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا فقال، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات کل کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک امرأ، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ خوش نصیب شخص ہے سماہ اللہ صدیقا، اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے. اور کیسے پتا چلا؟ فرمایا علی لسان جبریل و محمد، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جبریل امین کے تھرو اور محمد الرسول اللہ کے تھرو حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سرکار کے فرمان، سرکار کی زبان سے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدیقیت کا لقب ملا ہے. حاکم نے المستدرک میں 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 کے اور حدیث نمبر 4406 کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق افضلیت تمام بعد الانبیاء کے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور صدیقیت کا جو لفظ ہے، جو لقب ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے، ان کی روایت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آنے لگے تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جو میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے زمین و آسمان و جنت ساری کائنات کی سیر کرائی ہے، میں نے اگر مکہ میں بیان کیا تو میرے اس معراج کے واقعہ کی تصدیق کون کرے گا؟ مکہ والوں سے میں اس کی کوئی امید نہیں رکھتا کہ میری اس سفر کی کوئی تصدیق کرے گا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل لعنت اسرا به ان قومی لا یصدقوننی، جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، میرے اس واقعہ کو نہیں مانیں گے کہ مکہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ منتھ کی، یعنی وہ اوے ہے مکہ سے بیت المقدس اور آسمانوں کی اور جنت کی سیر، تو اس سے بھی برا ہے. تو جو 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 رات میں جب میں بیان کروں گا تو میری قوم میری اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی.
اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فقال له جبریل یصدقک ابو بکر وهو الصدیق سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واقعہ معراج بیان کریں گے اس وقت آپ کے اس واقعہ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق۔ اور صدیق یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جو بہت سچ بولنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان پر جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے آپ کو معیت حاصل تھی، جب سے حضور کا قرب حاصل تھا، آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ کا لفظ صادر نہیں ہوا۔ ہمیشہ آپ کی زبان سے صداقت ہی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک لیسن اور سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ کرم کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تمام صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ سب سچے لوگ تھے۔ تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری اور جھوٹ بہت بڑا عیب ہے۔ اب آپ یوں سمجھے، آپ کوئی بات کرتے ہیں فلانے نے چھاٹو سے بڑا جھوٹا ہے، یعنی جھوٹا آدمی ایک ایسا عیب ہے اس کے اندر کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم صحابہ پاک کے ابو بکر صدیق کی محبت رکھنے والے ہیں، ہمیں بھی سچ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت بولتا ہے۔ جب کبھی گفتگو کرو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو، وعدہ پورا کرو، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو۔ ہاں چند ایک واقعہ مقامات ایسے ہیں جہاں احادیث میں آتا ہے کہ اگر وہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کبھی بتاؤں گا۔ لیکن آپ بول چال میں، لین دین میں، ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اس میں مسلمان کو، مومن کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے سب سے پہلے کون اسلام لایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا تم نے حسان بن صادق شاعر دربار رسالت کو تم نے نہیں سنا کہ وہ کیا فرماتے تھے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے حسان کو نہیں سنا؟ حسان بن ثابت حضور کے صحابی، انصاری صحابی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے۔ مشرکین حضور کی ہجو بدخوئی کرتے تو حضرت حسان ان کے جواب میں ان کی مذمت کرتے اور حضور کی تعریف کرتے، اور یہ فرماتے کہ میری جان، میری عزت، میرا ماں باپ، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے لیے قربان ہے۔ یعنی میں اس ڈیوٹی کو ادا کرتا رہوں گا۔ دشمن میرے آقا کی بدتعریفی کریں گے، میں حضور علیہ السلام کی تعریف بھی کروں گا اور ان کے دشمنوں کی مذمت بھی کروں گا۔ اگر آج تاج مسلمان فرانس کے ساتھ اینگری ہیں اور میکرون کے ساتھ اینگری ہیں تو اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ظالموں نے کارٹون بنا کے انسلٹ کی ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے جو مظاہرہ کیا تھا اور جو انہوں نے دھرنا دیا تھا نومبر کے اندر، 18 نومبر کے اندر، تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے مطالبات سنیں۔ تو پہلا مطالبہ عاشقان رسول کا، لبیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں کا یہ تھا کہ فوری طور پہ تم فرانس کے سفیر کو نکالو اور اس کو بتاؤ اس لیے نکال رہے ہیں کہ تم نے ہمارے نبی کی توہین اور انسلٹ کی ہے۔ جب تک وہ معافی نہ مانگے، اس کا ادانہ نہ کرے، ان سے اپنے تعلقات قطع کر لے۔ تو گورنمنٹ نے 3 مہینے کی مہلت مانگی تھی، 16 فروری کو پوری ہو رہی تھی۔
پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف اس وقت اپوزیشن پوری طاقت کے ساتھ خلاف ہے. کہتی ہے عمران نو اساں تخت تے نہیں رہن دینا, اینو اساں لانا ہی لانا ہے. وہ عمران خان کے متعلق اپوزیشن, کیا پیپلز پارٹی, کیا نون لیگ, کیا مولانا فضل الرحمان, یہ مولویت پہ بھی ایک داغ ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. انہوں نے لگوڈا کسا ہے کہ ہم نے اس عمران کو اتارنا ہے. اللہ اکبر. تو ساری فساد کی جڑ عمران ہے. اللہ اکبر. تو لبیک یا رسول اللہ گورنمنٹ کا تختہ اوندا کرنا نہیں چاہتی تھی, اور نہ چاہتی ہے, نہ عمران خان کو تخت سے اتارنا چاہتی ہے. وہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں, اور رسول اللہ کی عزت و حرمت پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ کل پھر مذاکرات ہوئے. جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ڈاکٹر پیر نور الحق قادری دامت برکاتہ العالیہ, اور وزیر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب, جن کو رشید ٹلی بھی کہتے ہیں لوگ, تو یہ دونوں آئے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ مہلت مانگتی ہے. تو کب تک کی؟ 20 اپریل تک کی مہلت مانگتی ہے. تو تحریک لبیک نے کہا ہم مہلت دیتے ہیں, لیکن اس کا اعلان عمران خان خود کرے, اناؤنسمنٹ کرے. تو کل عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے ٹی وی پہ آ کے یہ وعدہ دہرایا ہے کہ ہم 20 اپریل تک پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ پیش کریں گے, پارلیمنٹ سے ہم پاس کرائیں گے, اور پھر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. تو الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ عاشقان رسول کا مطالبہ, بلکہ یہ پوری امت کا مطالبہ ہے, پاکستان کے ہر سیاسی مذہبی پارٹی کا مطالبہ ہے, تمام کلمہ پڑھنے والوں کا مطالبہ ہے, جو گورنمنٹ نے قبول کر لیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس وعدے کو ان کو پورا کرنے کی توفیق دے. تو میں کہا بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے نہیں سنا ابو بکر صدیق کے متعلق, انہوں نے حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا ہے. وقت بہت تھوڑا ہے, چند منٹ ہے. حضرت حسان بن ثابت حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق اپنے اشعار میں کیا فلسفہ بیان کرتے ہیں, کیا سمجھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں خیر البریت اتقاها وعدلها بعد النبی واوفاها بما حملها. فرمایا خیر البریت سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک کی ذات کے بعد وہ ہے جو اتقا ہے, جو سب سے بڑا پرہیزگار متقی ہے. وَأَعْدَلَهَا اور جو سب سے زیادہ عدل انصاف کرنے والا ہے. وَأَوْفَاهَا جو رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے. بِمَا حَمَلَ هَذَا رسول اللہ کی ہر بات جو سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ وفا کرنے والا ہے. وَالثَّانِ التَّالِيل الْمَحْمُودُ وَشْهَدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِمَّنْ صَدَّقَ الرُّسُلِ فرماتے ہیں وہ یار غار ہے. ابو بکر کون ہے؟ یار غار ہے. ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. فرماتے ہیں وہ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِمَّنْ صَدَّقَ الرُّسُلِ تمام لوگوں سے یعنی تمام صحابہ سے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آخری شعر عرض کرتا ہوں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَقَالَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا خَارَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. آپ فرماتے ہیں سن لو قال حب رسول اللہ. ابو بکر کون ہے؟ فرماتے ہیں ابو بکر رسول اللہ کا محبوب ہے.
رسول اللہ ابو بکر سے محبت فرماتے ہیں، سرکار ابو بکر سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص جہاز سے واپس آئے تو فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کون پیاری ہے، محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ سب کہیں سلام اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا مردوں میں سے؟ فرمایا مردوں میں سے عائشہ کا ابا ابو بکر سے میں محبت۔ پھر اور صحابہ کا بھی نام لیا تو حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں، اس کے بہت سی بخاری شریف کی ایسی احادیث۔ حضرت عمر بن خطاب بھی یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی حسان بن ثابت کہتے ہیں کان حب رسول اللہ قد علمو، فرمایا رسول اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ قد علمو ساری کائنات جانتی ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور سب سے پہلے رسولوں پر یعنی حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ آپ عتیق اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابو بکر تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اگرچہ عتیق کی اور بھی معنی ہے، اور صدیق اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کی حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا و التجا کرتے ہیں کہ جو اوصاف تمام صحابہ کے اندر ہے، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ہے، وہی اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ابو بکر صدیق سخی تھے، ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کے راہ میں، مسجد کی تعمیر میں، دینی اداروں کی تعمیر، غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال میں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ سرکار کے تابع دار، مطیع و فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کا محب اور حضور کا تابع دار، مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی سب کو سچ بولنا چاہیے۔ یہ لیسن، یہ سبق ہے حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا۔ آخری جمعہ جو اس سبجیکٹ پہ ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ سے یہ بیان کرنا ہے، جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضور کے نائب بنے، مسلمانوں کے حاکم بنے، تو ایز اے حاکم آپ نے کیا کردار ادا کیا، اس مشکل وقت میں دین اسلام کو کس طرح سہارا دیا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پہ عمل کیا، کیا کیا کارہائے نمایاں ادا کیے، وہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ابو بکر صدیق کی تنخواہ کیا تھی، ان کو ملتا کیا تھا، کیونکہ وہ حاکم تھے۔ آج ہمارے حاکم جو ہے، اللہ کی پناہ اربوں نہیں خربوں پاکستانی روپیز اس ظالم گورنمنٹ نے ایم پیز، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبروں پہ لگاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے تنخواہ لیتے تھے صرف اپنے کھانے پینے کے لیے، جتنے ان کے مشیر وزیر تھے کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ یہ ظالم لوٹ مار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ نظام نافذ ہو سکتا ہے، اس کو آج کا صدارتی نظام، ایک حاکم ہو وہ اپنے مشیر چن لے، لیکن وہ پرائیویٹ ہو اور وہ بغیر تنخواہ کے ہو، تو پھر دیکھتا ہوں پاکستان غریب ہوتا ہے کہ سب سے امیر ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔